اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ انسان کو کس بنا پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں آخرت میں اس کو ایک مقام ملے، اس کو عزت ملے، اور اس کے لیے وہ کافی حربے کرتا ہے۔ کئی دفعہ دنیاوی لحاظ سے وہ بہت کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بے شمار دولت ہو، میرے پاس بہت اچھا منصب ہو، یا اور مختلف قسم کے وہ ذرائع اور طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، مطلب میرے ذہن جو کہتا ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نا انسان کو اپنا زاویہ نگاہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا زاویہ نگاہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس اینگل سے دنیا کو دیکھتا ہے، اور کیا جس اینگل سے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ زاویہ ٹھیک ہے، اور کیا اس زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی بنا پر اس کا طرز عمل بھی درست ہے یا نہیں۔ یہ چیز اور یہ پوائنٹ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ والی جو باتیں ہیں نا، یہ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم اپنے حرز جاں بنائیں، تو اس طرح کے سارے جو ہماری غلط فہمیاں ہیں نا، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ورلڈ ویو کے بارے میں، لوگوں کے مختلف قیاسات کے بارے میں، ہماری وہ الجھنیں، وہ سب دور ہو جائیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم کیا، ہماری عقلیں کیا، ہماری دانش کیا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آگے۔ یقین کریں، میں نے تو ہمیشہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ میری عقل کچھ بھی نہیں ہے، 0/0 ہے، اور میری سمجھ بھی 0/0 ہے۔ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے، کوئی تھوڑا بہت ذرے کے برابر بھی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، وہاں سے جو تھوڑا بہت سیکھا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سیکھا ہے۔ ورنہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہمارا تو ایک سانس اس کے مرہون منت ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ میرا یہ ویو ہے، میری یہ رائے ہے، اور میں ایسے کر لوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، میں ایسے کر لوں گا تو مجھے یہ کامیابی مل جائے گی، تو یہ صرف باتیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ایک بھی جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا، کوئی زمینی آفت آتی ہے، زمین سے آفت آتی ہے، یا آسمان سے کوئی آفت آتی ہے، یا کوئی زلزلہ آتا ہے، یا سیلاب آتا ہے، یا کوئی طوفان آتا ہے، تو یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ بڑے یہ جو بھی ہیں، وہ بالکل وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے۔ تو اس ضمن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی قدر و منزلت کس چیز میں ہے، وہ کہ انسان جو ہے اس چیز کو پہچانے۔ آپ کے سامنے سورۃ المطففین کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آج ایمان لانے والے، یہ نا ان آیات کی ترجمانی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، بالکل سمپل سی آیات ہیں۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بس یہاں تک ہی ہے، یہ اتنا ہی میں نے کوٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا، تو کئی لوگ جن کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا دین کے بارے میں، یا انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، بغیر پڑھے بغیر سمجھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی ہو گیا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے تو داڑھی رکھ لی ہے، اس نے تو ماما پہن لیا ہے، اس خاتون نے تو پہلے ایسے تھی تو اب اس نے برقع اوڑھ لیا ہے، اس نے یہ کر لیا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں کہ مطلب وہ لوگ جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو
آخرت میں یہ سین یکسر بدل جائے گا، اور اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے دین کے اوپر استقامت کی وجہ سے، ان کے دین کے اوپر ہر طرح کی آزمائش میں پورا اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر دے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور وہ کافروں کو دیکھ دیکھ کے وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، یعنی وہ سین جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا، وہ سین یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کی کوشش کو، کسی کی محنت کو اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے دیندار لوگوں کو بسا اوقات اس طرح کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، اس طرح کے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو کچھ مطلب آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ تسلی رکھیں کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور اجر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ عزت تو پھر کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، تم سب کا باپ ایک آدم ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اگر کسی بنیاد پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو تقوی کی بنا پر حاصل ہو سکتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ مطلب غلام تھے اور وہ حبشی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس لفظ کو میں اپنے زبان پہ لاؤں، لیکن بہرحال حقائق ہیں۔ لیکن ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا مرتبہ دیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ کعبے کے اوپر جا کے آپ نے اذان دینی ہے، کعبے کے اوپر کھڑے ہو کے۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس سے ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے نا کہ ہم پھر کیسا طرز عمل اختیار کریں۔ وہ تو صحابہ تھے، چلیں ان کے مرتبے بہت بلند تھے، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، تو انسان کہتا ہے کہ پھر ہم کس طرح سے یہ کریں۔ ہم یہ تو سمجھ کر سکتے ہیں نا کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی کا تمسخر نہ اڑائیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کلیئرلی کہا ہے کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ دیکھو تم غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، آپس میں مل کے رہو اور آپس میں جڑ کے رہو، اور کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو۔ تو وہ پوری معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ سورۃ الحجرات کی ان آیات کو آپ ضرور بضرور خود سے بھی اسٹڈی کریں اور اس کی تفسیر بھی دیکھیں کہ وہ انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے زندگی میں سے وہ والی کمیوں کو دور کر کے اپنی اصلاح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکیں، کیونکہ یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں کہ کسی انسان کا تمسخر اڑایا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے۔ تو اور اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں سے ہم کوئی ایک پوائنٹ بھی پکڑ لیں، ایک ہم نقطہ ہی پکڑ لیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں کہ ہم نے آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا تمسخر نہیں اڑانا۔ تو یہی ہم پکڑ لیں، کیونکہ سارے جو انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو سارے اپنی مخلوق سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو پسند کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پھر ایک بڑا زبردست قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ برے مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے، برے مقاصد کے لیے اگر محنت کامیاب بھی ہو جائے تو بھی ناکام ہے۔ یہ واصف علی واصف صاحب کا قول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر انسان برا سوچتا ہے اور برے راستے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ برے اپنے مقاصد حاصل کر لوں، اس میں کئی طرح کی چیزیں ہیں، اب وہ پھر میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہی، تو وہ کامیاب بھی اگر ہو جاتا ہے تو وہ ناکام ہی ہے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ اور دنیا کے چند ٹکوں کے بارے میں اگر کوئی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، برے مقاصد حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اصل میں کامیاب نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی ہم نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔